السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایسے تاریخی مقام کی سیر کروائیں گے اور تاریخی داستان سے آگاہ کریں گے جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل ولاگز وتھ پھول خان نیازی کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آنے والے تمام نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سندھ کی دھرتی پر جب سورج اپنی تیز کرنیں بکھیرتا ہے تو دریائے سندھ کے کنارے ایک پراسرار خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہی خاموشی ہے جو ہزاروں برس پہلے کے ایک عظیم شہر موہنجو داڑو یعنی مردوں کا ٹیلہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ شہر وادی سندھ کی تہذیب کا دل تھا، جہاں انسانوں نے 5000 سال پہلے اپنی زندگی کو نظم و ضبط کے ساتھ گزارنے کا ہنر سیکھا۔ موہنجو داڑو کی گلیاں سیدھی اور کشادہ تھیں، مکان پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے اور نکاسے آب کا ایسا نظام تھا جو آج کے جدید شہروں کے لیے بھی مثال ہے۔ اس شہر میں بازار تھے جہاں اناج، کپڑا اور زیورات فروخت ہوتے، عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہنتے، مرد سر پر پگڑی باندھتے اور کاریگر مٹی کے برتن اور مہریں تراشتے۔ بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے اور شام کے وقت صحنوں میں بیٹھ کر کہانیاں سننے کا روایت تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک عظیم عوامی غسل خانہ موجود تھا جو صرف نہانے کی جگہ نہ تھا بلکہ روحانی سکون اور پاکیزگی کی علامت تھا۔ پانی ان کے لیے محض زندگی کا ذریعہ نہیں بلکہ عبادت کا نشان تھا۔ یہ لوگ صفائی، بھائی چارے اور امن کو اپنی تہذیب کی بنیاد سمجھتے تھے، مگر وقت کے ہاتھ ہمیشہ مہربان نہیں ہوتے۔ ایک دن یہ عظیم بستی اجڑ گئی، نہ جنگ کے آثار ملے نہ کسی بڑی آگ کے۔ کچھ مورخ کہتے ہیں کہ دریائے سندھ نے اپنی راہ بدل لی، کچھ کا خیال ہے کہ کوئی وبا پھیل گئی۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو مگر گلیاں سنسان ہو گئیں اور شہر ریت اور مٹی کی تہوں میں چھپ گیا۔ صدیوں بعد جب زمین کی کھدائی ہوئی تو اینٹوں کے نیچے چھپا وہی شہر نمودار ہوا۔ دنیا حیران رہ گئی کہ 5000 سال پہلے لوگ صفائی، فن تعمیر اور شہری منصوبہ بندی میں اتنے ترقی یافتہ تھے۔ آج بھی وہاں سے ملنے والی مہریں ایک راز ہیں جن کے نشانات کسی زبان کا پتہ دیتے ہیں مگر اب تک کوئی انہیں پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ شاید ان میں اس شہر کے زوال کی کہانی چھپی ہو یا پھر ان مکینوں کی دعائیں جو ایک دن لوٹ آنے کا خواب دیکھتے تھے۔ موہنجو داڑو کی خاموش اینٹیں آج بھی ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ تہذیب کی اصل عظمت بلند عمارتوں میں نہیں بلکہ امن، صفائی اور انسانیت میں ہے۔ اگر ہم نے اپنی جڑوں کو بھلا دیا تو آنے والی تہذیبیں ہمیں بھی صرف کھنڈرات میں ڈھونڈیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی پھول خان نیازی کو اجازت دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔